داریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ساؤ کے آدم خور۔ اس کے مصنف ہیں کرنل جان ہنری پیٹرسن اور یہ اس کا 8واں حصہ ہے۔ اس باب کا عنوان ہے بپھرا ہوا گینڈا۔ ساؤ میں میرا کام مارچ سن 1899 میں ختم ہو گیا اور مجھے زیر تعمیر ریل کی پٹڑی کے آخری سرے پر جا کر چارج لینے کی ہدایات ملی۔ ساؤ میں پچھلا 1 سال کافی مصروف اور ہنگامہ خیز گزرا۔ اس جگہ کو الوداع کہتے ہوئے میں اداس تو تھا ہی، لیکن نئی جگہ پر جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوانا چاہتا تھا۔ چنانچہ خوشی خوشی میں نے 28 مارچ کو رخت سفر باندھا۔ اب تک ریل کی پٹڑی کا سرا ماچاکوس نامی جگہ تک ہی تعمیر ہوا تھا۔ یہ جگہ ممباسا سے 276 میل اور دریائے ایتھی کے بے آب و گیا ویرانوں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھی، جہاں صرف گھاس اگتی تھی جس پر چرند پرند کا دار و مدار تھا۔ ساؤ سے تقریباً 200 میل دور تک کے علاقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سرزمین ساؤ جیسی تھی۔ پھر اس کے بعد بہت وسیع اور کھلا علاقہ سامنے آیا جہاں کوئی 100 میل تک بہت سارے جانور پرامن چلتے پھرتے نظر آئے۔ اسی راستے پر مشہور پہاڑ کلی منجارو کے نظارے بھی ملے۔ اس کی برف پوش چوٹی کیبو تمکنت سے بادلوں میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ ماچاکوس کے راستے پر منظر اور آب و ہوا یکسر تبدیل ہو گئی۔ میلوں دور تک خوبصورت قداور درخت تھے، جیسے کہ وہ کوئی انگلستانی علاقہ ہو۔ اب میں ساؤ جیسے علاقے سے مکمل مختلف علاقے میں تھا اور اطراف و جوانب میں کانٹے دار جھاڑیوں کے بجائے کارآمد لکڑی سے بھرے ہوئے جنگل تھے۔ ماچاکوس سطح سمندر سے 4000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور ساؤ میں 1 سال شدید تپتی دھوپ میں رہنے کے بعد یہاں کی ٹھنڈی ہوا مجھے بہت فرحت انگیز لگی۔ یہاں کا درجہ حرارت بھی واضح طور پر ساؤ سے کافی کم ہے۔ مجھے ماچاکوس ریلوے لائن کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم تھا اور مجھے نیروبی تک لائن بچھانی تھی، جو ریلوے کا صدر مقام تھا اور دریائے ایتھی سے تقریباً 50 میل دور تھا۔ جلد ہی میں نے ملمہ چڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ یہ کام خودکار طریقے سے آگے بڑھنے لگا۔ سب سے پہلے زمین کو ہموار کیا جاتا، پھر ٹیلوں کے بیچ میں سے راستہ کھودا جاتا، پہاڑوں میں سرنگ بنائی جاتی اور دریاؤں پر پل بنتے۔ اس کے بعد کلیوں کی قطار آگے بڑھتی اور کنکریٹ کی لوہوں کو بچھاتی۔ ان کے پیچھے آنے والے دوسرے کلی پٹریوں کو ان کی جگہ پر جماتے۔ اگلا گروہ اپنے اوزاروں کی مدد سے ان پٹریوں کو باہم جوڑتا اور آخری کام ان پٹریوں کے ارد گرد مٹی بھر کر انہیں زمین میں مضبوطی سے گاڑنا ہوتا۔ کچھ دن تو کام تیزی سے آگے بڑھتا، کچھ دن ہم صرف کچھ گز ہی ریلوے کی پٹڑی بچھا پاتے۔ کام کی رفتار کا انحصار زمین پر تھا۔ ایک تو کام اس قدر تیز رفتاری سے ہوا کہ پٹڑی بچھانے کا 1 دن کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور دفتر خارجہ کی ریلوے کمیٹی نے ہمیں تہنیتی ٹیلی گرام بھیجا۔ میرا معمول تھا کہ ہر روز صبح سویرے میں آس پاس کے علاقے میں چہل قدمی کرتا۔ اس طرح مجھے اندازہ ہو جاتا کہ آنے والے دنوں میں کون سا خام مال چاہیے ہوگا اور آگے ریل کی پٹڑی بچھانے میں اور کیا لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ اس طرح میں پہلے سے خام مال منگوا کر تیار رکھتا تاکہ کام بلا تعطل آگے بڑھتا رہے۔ ایک دن میں خلاف معمول ریلوے لائن سے کوئی 5-6 میل دور چلا گیا۔ اس دن ماہینہ کو بھی ساتھ نہ لایا تھا۔ چلتے چلتے مجھے لگا کہ کوئی سیاہ رنگ کا بڑا سا پرندہ بیٹھا ہے۔ اسے شتر مرغ سمجھ کر میں نے اس کی طرف خاموشی سے چلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں تقریباً شتر مرغ سے 50 گز کے فاصلے پر تھا کہ اس نے میری بو سونگھ لی اور میری طرف دوڑا۔
یہ شتر مرغ نہیں بلکہ ایک بپھرا ہوا گینڈا تھا۔ میں نے اپنے دفاع میں گولی چلا دی، لیکن میری کمزور سی گولی اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکی، بلکہ وہ اور غضبناک طریقے سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے فوراً اپنا ہیلمٹ اس کے راستے میں پھینکا تاکہ وہ سٹ پٹا جائے اور خود چاروں شانے چیت گھاس میں لیٹ گیا۔ اس نے میرے ہیلمٹ کو ٹھوکر سے اڑایا اور دندناتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں سانس روک کے گھاس میں پڑا تھا اور وہ یوں ہی ڈکراتا ہوا میرے بائیں طرف سے گزر گیا۔ جیسے ہی وہ مجھے روندے بغیر گزرا، میرے اندر کا شکاری جاگ اٹھا اور میں نے اس پر پیچھے سے 2 فائر اور کر دیے، جو صرف اس کی موٹی کھال پر جمی مٹی کی پیپڑی ہی اکھاڑ پائے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر دیوانہ وار ایک نیم دائرے میں میری طرف بڑھا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اب دوسری بار اسے غچہ دینا شاید ناممکن تھا، اور اپنی تیز سونگھنے کی حس سے اب کی بار وہ میری جگہ کا تعین ٹھیک طور پر کر سکتا تھا۔ میں فوراً ذرا لمبی گھاس کی طرف لپکا اور اس میں سانس روک کر لیٹ گیا۔ زمین تھرا رہی تھی اور وہ دیوانہ وار میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں زندہ بچ جانے کی دعا کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں وہ کہانیاں فلم کی طرح چل رہی تھیں جن میں گینڈے مجھ جیسے انسانوں کو اپنے سینگوں پر اچھال اچھال کر مار دیتے ہیں، اور پھر وہ گینڈا دھم دھم کرتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا اور اب کی بار کافی دور چلا گیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ موت 2 بار میرے اتنے قریب سے گزری تھی۔ پہلی بار مجھے یہ تجربہ ہوا کہ یہ بدوضع جانور اتنی تیزی سے دوڑ سکتے اور بندروں کی طرح اپنے جسم کو بل دے کر راہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر آج میں اس خشمناک گینڈے کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ میری تکہ بوٹی بنا ڈالتا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد اسی علاقے میں دوبارہ ڈاکٹر بروک کے ساتھ شکار کی غرض سے گیا۔ ہمیں ایک گڑھے میں 2 گینڈے بیٹھے نظر آئے۔ ہم دونوں نے 2 مخالف سمتوں سے ان کی طرف پیش قدمی شروع کی تاکہ اگر وہ حملہ کریں تو ہم ایک دوسرے کو بچا سکیں۔ اس طرح ہم ان سے صرف 50 گز کے فاصلے پر پہنچ گئے، اور میں نے بڑے گینڈے کے سر کی طرف نشانہ باندھا۔ اس وقت وہ گردن گھما کر دیکھ رہا تھا کہ میری طرف بڑھے یا بروک پر حملہ کرے۔ جیسے ہی وہ بروک کی طرف بڑھا، مجھے موقع مل گیا اور میں نے اس کے سر کی طرف گولی چلا دی۔ وہ وحشی درندہ ایک دم سے ڈھے گیا اور 1-2 بار لرزنے کے بعد بے حس و حرکت ہو گیا۔ دوسرا گینڈا ایک بچہ تھا جس نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ ہم اسے مارنا نہیں چاہتے تھے اور وہ ہمیں مرے ہوئے گینڈے کے قریب نہیں جانے دے رہا تھا۔ اسے ڈراتے بہکاتے، اس پر پتھر پھینکتے اور ہوائی فائر کرتے ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ تب کہیں اس نے اپنی راہ لی اور ہم نے گینڈے کی کھال اتارنی شروع کی۔ یہ بہت ہی مشکل اور دقت طلب کام تھا، لیکن جب ہم فارغ ہوئے تو اس شاندار گینڈے کا سر ساری تھکن مٹانے کے لیے کافی تھا۔ آخر کار میں اپنی شکار کردہ جانوروں کے سروں میں گینڈے کے سر کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے باب کا عنوان ہے ایتھی میدانوں کے شیر۔ جیسے میں نے ریلوے پٹری بچھانے کا کام سنبھالا، کچھ دنوں میں پٹری بچھاتے بچھاتے ہم کاپیتی میدان میں داخل ہو گئے، جو سرزمین اور آب و ہوا کے مطابق بالکل ایتھی میدان جیسا ہی علاقہ تھا۔ دونوں ہی میدانوں میں یہ مشترکہ خصوصیات تھیں کہ یہاں گھاس سے ڈھکی ڈھلانیں تھیں جن پر جگہ جگہ تنگ گھاٹیاں تھیں، اور ان کے نشیب میں کچھ پستہ قد درخت تھے جو نہ جانے اس خشک اور بے آب زمین میں کیسے زندہ تھے۔ اس ویرانے میں کہیں پانی کے آثار نہیں تھے۔ پانی کا واحد ذریعہ دریائے ایتھی تھا جو تقریباً 40 میل دور تھا۔ کچھ ایسے گڑھے ضرور تھے جہاں پانی برسات میں جمع ہو جاتا تھا اور جانور اسے استعمال کرتے تھے، لیکن ایسے پوشیدہ جل گڑھوں کا علم صرف جنگلی جانوروں کو تھا۔ مجھے تو نظر نہ آئے۔
ان لہلہاتے ہوئے وسیع میدانوں کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں جنگلی جانور بکثرت تھے۔ میں نے خود یہاں اپنی آنکھوں سے شیر، گینڈا، تیندوے، بلدار سینگوں والا ہرن، باراسنگا، زرافہ اور زیبرے کو دیکھا۔ اس کے علاوہ وائلڈ بیسٹ نامی افریقی ہرن، افریقی چکارا، دریائی ہرن، گومڑیلا سور، گرانٹی اور تھامسی نسل کا امپالا ہرن جو بہت اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ شتر مرغ اور اس سے ملتے جلتے بڑے بڑے پرندے جن کا نام بھی مجھے معلوم نہیں اکثر نظر آتے ہیں۔ یہ تو میدانی جانور ہو گئے۔ دریائے ایتھی کے کناروں پر بکثرت دریائی گینڈے اور مگرمچھ نظر آتے۔ جن دنوں میں وہاں پر تھا، مسائی لوگ اپنے اپنے مویشی انہی میدانوں میں چرنے کے لیے لاتے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ پورا علاقہ ریلوے لائن کے جنوب سے لے کر جرمن مشرقی افریقہ کی سرحد تک اور دریائے ساؤ کے مشرقی کنارے سے لے کر مغرب میں کیندونگ کی وادی تک مخصوص علاقہ ہے جہاں جنگلی جانور اور چرند پرند کھلے اور آزاد ہیں اور ان کے شکار پر ممانعت ہے۔ اس اقدام سے اس وسیع پناہ گاہ میں رہنے والے مقامی جانوروں کی ممکنہ نسل کشی کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اس خشک بیابان میں ریل کی پٹری بچھانے میں مجھے سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ 3000 مزدور جو روز کام کر رہے تھے ان کے پینے کے لیے پانی کہاں سے حاصل کیا جائے۔ ہم ایک لکو دک علاقے میں تھے جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی۔ پانی کا قریب ترین ذریعہ دریائے ایتھی تھا جو 40 میل دور تھا اور وہاں تک ریل کی پٹری بچھانے میں ابھی 2 مہینے اور لگنے تھے۔ جیسے جیسے ہم پہ آب و گیا زمینی پٹی میں آگے بڑھتے گئے، پانی کی فراہمی کا مسئلہ بھی سنگین ہوتا گیا۔ اگر ایک بھی دن پانی کی ترسیل میں وقفہ آتا تو سارا دن تپتی دھوپ میں کام کرتے مزدوروں کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ ہر دن 2 ریل گاڑیاں بھر کر پانی سب سے قریبی جھیل سے لایا جاتا۔ جتنا آگے ہم پٹری بچھاتے، پانی کی جھیل سے ہمارا فاصلہ اور بڑھتا جاتا۔ اب ریل گاڑی کو زیادہ وقت لگتا اور زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ اور جب ٹرین میں پانی لایا جاتا تو اس کے ساتھ خام مال نہیں آ سکتا تھا، تو ٹرین 2 چکر تو پانی لانے کے لیے لگاتی اور پھر اس دن کا خام مال اٹھانے جاتی۔ روزانہ اس طرح کئی گھنٹے ضائع ہو جاتے۔ کچھ کلی تو اتنے جرأت مند تھے کہ آس پاس کے علاقوں میں پانی کے گڑھوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ آخرکار اتنے جنگلی جانور اس علاقے میں کہیں سے تو پانی پیتے ہوں گے، لیکن نہ تو ہمیں ان پانی کے گڑھوں کا کبھی سراغ ملا اور نہ ان 3 کلیوں کا جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے۔ نہ جانے ان بد نصیبوں پر کیا گزری ہوگی۔ جب ہم کچھ اور میل دور ریل کی پٹڑی بچھاتے چلے گئے تو پانی اور خام مال لانے میں اور وقت صرف ہونے لگا۔ یہ بڑی کوفت کا باعث تھا۔ ایک دن ایک دور دراز علاقے کا قبائلی میرے پاس آیا۔ لباس کے نام پر اس نے کندھے پر گائے کے چمڑے کا ایک ٹکڑا ڈال رکھا تھا اور اپنی برہنگی کے احساس سے عاری وہ میرے خیمے کے دروازے پر ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کی آمد کا مقصد پوچھا تو وہ بولا، میں نے سنا ہے کہ آقا کو پانی چاہیے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پانی اس علاقے میں کہاں ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ مزید سوال پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ کچھ عرصہ قبل۔ کتنا عرصہ قبل؟ یہ وہ قبائلی بتانے سے قاصر تھا کہ ایک دن شکار کرتے ہوئے اسے پانی دکھائی دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ جگہ کتنی دور ہے تو سواحلی میں بولا، موبالی کیڈوگو، تھوڑا سا فاصلہ۔ اب مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ تھا کہ آئرش لوگوں کے 1 میل کی طرح یہ بھی صرف کہنے میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، حقیقتاً کافی مسافت پر ہوگا۔ اس دوران میں نے اس قبائلی کو جو شکل سے قحط زدہ لگ رہا تھا کھانا کھلایا۔ آس پاس کے علاقوں میں ویسے بھی ان دنوں قحط کی صورتحال تھی تو سبھی قبائلی بھوک کے مارے بے حال تھے۔
اس شام کو آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے اس قبائلی سے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی سواحلی میں بات چیت کرتا رہا اور اس کے قبیلے کے رسم و رواج اور طرز زندگی کے بارے میں اس سے سوال کرتا رہا۔ اگلی صبح میں اپنی 303 رائفل لے کر اس قبائلی کے ساتھ پانی کی تلاش میں نکلا۔ ہمارے پیچھے ماہینہ اپنی 12 بور کی بندوق کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک ہندوستانی مزدور ہمارا سامان خورد و نوش اٹھائے ہوئے تھا۔ ہمارا مسائی رہنما جس کا نام لنگاؤ تھا ہمارے آگے آگے چل رہا تھا اور اسی علاقے میں جا رہا تھا جہاں مستقبل میں ریل کی پٹڑی بچھنے والی تھی، لیکن لنگاؤ کا راستہ مجوزہ ریل کی پٹڑی کے کچھ میل دائیں سمت میں تھا۔ اس راستے پر بہت دلچسپ نظارے ملے۔ راستے میں ہرنوں کی بہت ساری قسمیں اور زیبرا نظر آئے۔ چونکہ اس وقت میں پانی کی تلاش میں تھا اس لیے میں نے شکار کرنے کی خواہش دل میں دبائے رکھی اور خود کو تسلی دیتا رہا کہ پانی ملنے کے بعد واپسی کے سفر میں شکار کروں گا۔ تقریباً دوپہر کے بعد ہم لنگاؤ کے تالاب تک پہنچے جو گول تھا اور اس کا قطر تقریباً 80 گز ہوگا، لیکن اس وقت وہ خشک پڑا ہوا تھا۔ یقیناً اس تالاب میں کچھ دنوں تک پانی رہا ہوگا، لیکن اب وہ خالی تھا اور صرف گیلی مٹی پانی کی سابقہ موجودگی کا ثبوت تھا۔ اس تالاب کے آس پاس بہت سے جانوروں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ نامعلوم وہ پیاس کی شدت سے مرے تھے یا کسی اور جانور کی خوراک بنے تھے۔ ہمارا سواحلی رہنما لنگاؤ مایوسی اور اضطرابی حالت میں نہ جانے کیا بولے جا رہا تھا۔ مجھے صرف اس کی زبان میں رڑ رڑ کی آوازیں سمجھ آ رہی تھیں۔ اب پانی کی تلاش میں ناکامی کے بعد میں نے شکار کی ٹھانی۔ مسائی اور ہندوستانی کو واپس کیمپ میں بھیج دیا۔ میں اور ماہینہ اس خشک تالاب سے چکر لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جانور تو چاروں طرف بکثرت تھے، لیکن دن کے اس حصے میں وہ زیادہ تعداد میں نظر نہیں آ رہے تھے جتنی کہ صبح یہاں آتے ہوئے ٹولیوں کی ٹولیاں دکھائی دی تھیں۔ ابھی بھی اگر میں چاہتا تو کسی ہرن کو نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن وہ کافی فاصلے پر تھے اور اس صورت میں وہ میری گولی سے صرف زخمی ہوتے، اور ایک شکاری کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں کہ وہ اپنے اناڑی پن سے ایک جانور کو زخمی کر کے چھوڑ دے۔ اسی حالت میں کئی میل تک جانوروں کا پیچھا کرتے کرتے مجھے لگا کہ آج میں خالی ہاتھ ہی کیمپ واپس جاؤں گا۔ تبھی مجھے ایک افریقی ہرنوں کا بہت بڑا جتھا نظر آیا۔ میں نے ایک بہت بڑے ہرن کے سر کا نشانہ لے کر کوئی 300 گز کی دوری سے فائر کیا۔ وہ ہرن نیچے گر گیا۔ ہم بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ وہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ میں نے ماہینہ سے کہا کہ وہ چھری سے اس کے دل پر وار کرے تاکہ اس کی جان نکل جائے۔ ماہینہ سے اس ہرن کی کھال کے اندر چھری ہی نہیں گھسائی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بندوق اسے پکڑا کر چھری اس کے ہاتھ سے لی اور جیسی ہی فضا میں چھری گھونپنے کے لیے ہاتھ بلند کیا، وہ ہرن اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری حیران و پریشان آنکھوں میں دیکھا اور وہاں سے کلانچے بھرتا ہوا ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ اس زخمی حالت میں وہ زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ ہم نے 4-5 میل تک اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ کلانچے بھرتا ہوا اپنے غول میں شامل ہو گیا۔ اب اس پر اور گولیاں چلا کر میں کسی اور ہرن کو زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اس کا پیچھا ترک کر دیا۔ یہ افریقی ہرن وائلڈ بیسٹ در حقیقت کپلنگ کے فضی وضی قبائلی فوجیوں کی طرح چالاک نکلا۔ مرنے کا ناٹک رچایا تاکہ میں دوسری گولی نہ چلاؤں، اور پھر جب میں اتنا پاس آ گیا اور بندوق بھی ماہینہ کو پکڑا دی تو وہ اٹھ کر بھاگ گیا۔ میرے ایک دوست راوسن کو بھی ایسا ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا۔ راوسن نے بھی ایسے ہی کسی وائلڈ بیسٹ ہرن کو مار گرایا اور پھر وہ اس کی فوٹو لینے کے لیے اس کے پاس پہنچا۔ اپنی بندوق اپنے ہندوستانی ملازم کو پکڑا کر اس کے ہاتھ سے کیمرہ لیا اور عین ہرن کے منہ پر چڑھ کر اس کی تصویر لینے لگا۔
ہرن اچانک اٹھا اور راوسن گر پڑا۔ کیمرہ ہاتھ سے اچھل کر کئی فٹ دور جا پڑا اور اس ہرن نے بیچارے ہندوستانی ملازم کی ران میں سینگ پیوست کر کے اسے اپنے سینگوں پر اٹھا لیا۔ اس زخمی حالت میں ہندوستانی کو اس نے سینگوں پر پرو تو لیا لیکن جلد ہی ڈھے گیا اور واقعی اس دفعہ مر گیا۔ اس طرح راوسن کی جان بچی، 100 لاکھوں پائے۔ اب ہم واپس کیمپ کی طرف جا رہے تھے کہ مجھے لگا کچھ فاصلے پر لمبی لمبی گھاس کے اندر میں نے کوئی سرخی مائل جانور چھپتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ماہینہ سے پوچھا کہ وہ کون سا جانور ہے۔ اس سے پہلے کہ ماہینہ نظر بھر کر اس کی جانب دیکھتا وہ جانور گھاس میں غائب ہو گیا، لیکن میں نے وہاں نظریں جمائی رکھیں۔ جلد ہی ایک اور حرکت ہوئی اور اس گھاس میں سے گھنے بالوں والے ایک شیر کا سر نمودار ہوا۔ ماہینہ نے بھی اسے دیکھا اور سرگوشی کی، صاحب دیکھو شیر۔ میں نے سرگوشی سے کہا، خاموشی سے چلتے رہو اور شیر کی طرف بار بار نہ دیکھو۔ میں خود بھی شیر کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھنے لگا۔ ہم اسے یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ہم اس کی موجودگی سے بے خبر ہیں تاکہ اس پر ہم اچانک حملہ کر سکیں۔ پھر میں نے ماہینہ سے پوچھا کہ وہ شیر پر حملے کے لیے تیار رہے کیونکہ جیسے ہی میں نے فائر کیا وہ ہم پر ضرور حملہ آور ہوگا۔ ماہینہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ رہے گا اور شیر کا مقابلہ کرے گا۔ میں نے آنکھ کے کونے سے شیر پر نظر رکھی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ ہم اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ شیر ہمارے ارادوں سے بے خبر، کبھی گھاس میں اوجھل ہو جاتا، کبھی اس کا بڑا سا سر باہر آ جاتا، لیکن وہ بھی ہم پر خاموشی سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ ہم اس کے شکار کی فکر میں تھے اور وہ ہمیں ترنے والا سمجھ رہا تھا۔ مجھے گھنی گھاس میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ شیر کا جسم کس طرف ہے اور اس کے کندھے کس طرف ہیں۔ جب میں مڑا تو شیر بھی میری طرف مڑ گیا۔ اس کا صرف سر نظر آ رہا تھا، جسم ابھی بھی چھپا ہوا تھا۔ اب وہ ہم سے صرف 70 گز دور تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی لیکن ابھی تک اس نے ہمیں ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسے لا تعلقی سے ہمیں دیکھ رہا تھا جیسے اسے ہم سے کوئی سروکار نہیں، اور کیا بعید تھا کہ وہ شاید واقعی پرامن ہو اور ہمیں چپ چاپ راستہ دینا چاہتا ہو، لیکن میرے اندر کا شکاری اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس چٹیل گھاس بھرے میدان میں اتنے قریب سے شیر پر فائر کرنے کا خطرہ مول لے لیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ فاصلہ صرف 70 گز کا تھا، لیکن پھر بھی میرا نشانہ خطا ہو گیا۔ میں گھاس میں سیدھا کھڑا تھا اور شیر فائر کے باوجود اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے فوراً اس کی ناک سے ذرا اوپر دوسرا نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ شیر نے ایک کلابازی کھائی اور اسی لمحے اس کی شیرنی بھی ہم پر پل پڑی۔ ابھی تک ہم اس کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ ماہینہ چلایا، صاحب 2 شیر۔ میں نے کہا کہ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہے اور حرکت نہ کرے۔ خود میں نے بھی دم ساتھ لیا۔ آنکھ جھپکتے ہوئے وہ دونوں درندے قریباً 40 گز کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ مجھے لگا ہمارے ساکت رہنے پر بھی وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے ابھی اپنا ہاتھ بندوق کی طرف بڑھایا بھی نہ تھا کہ زخمی شیر گر گیا۔ شیرنی ہماری طرف 2 قدم اور بڑھی اور پھر واپس اپنے زخمی شیر کی طرف مڑ گئی۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ زخمی شیر پھر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں سر سے سر جوڑے خشمگین نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے، غرا رہے تھے اور ان کی دمیں کوڑے کی طرح لہرا رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے اگر میری اور ماہینہ کی طرف سے کوئی بھی حرکت ہوتی تو وہ بپھرے شیروں کا جوڑا ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ اگر میں چاہتا تو ان شیروں پر دوبارہ فائر کر سکتا تھا، لیکن مجھے ان کے حملے کا ڈر تھا۔ ہمارے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی اور کچھ ہی جست میں وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ شاید انہیں میرے پرامن انداز پر رحم آ جائے اور وہ واپس اپنی راہ لیں۔ خون بہنے سے شیر کافی کمزور ہو رہا تھا اور لڑکھڑا رہا تھا۔
2-3 बार गिरा और फिर बदिक्कत उठा। फिर वो और उसकी शेरनी उल्टे पांव जहाँ से आए थे वहाँ की तरफ मुड़े और कुछ दूर जाकर शेर ज़मीन पर लेट गया। शेरनी भी उसके साथ ही लेट गई, लेकिन उन दोनों की निगाहें हम पर जमी थीं और वो मुसलसल घुर्रा रहे थे। दोनों फिर उठे और कुछ गज दूर शेर फिर लड़खड़ा कर गिर गया। मैंने रुकी हुई सांसें बहाल की। अब वो दोनों लंबी घास में जाकर लेट गए। शेर अब बेहिस्सो हरकत था, लेकिन शेरनी भी उसके साथ लेटी हुई थी। मैंने शेरनी को डराने के लिए उसकी तरफ 2-4 फायर किए। मैं चाहता था कि वो मरे हुए शेर को छोड़कर चली जाए। मुस्तकिल फायरिंग से आखिरकार वो चली ही गई। बेहिस्सो हरकत शेर का धड़ हमारी तरफ था और पैर मुखालिफ सिमत में। मैंने एहतियातन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक और गोली दागी, उस पर पत्थर फेंके और इंतज़ार करते रहे कि हमें यकीन हो जाए कि वो वाकई मर चुका है और मकर नहीं कर रहा। जब मैंने और माहीना ने उस शेर का मुआयना किया तो हमें उसकी खूबसूरती और जवां मर्दी पर फ़ख्र महसूस हुआ। वो एक शानदार नमूना था। उसका कद नाक से लेकर दुम तक 9 फुट 8.5 इंच था। उस पर मेरा पहला निशाना तो ख़ता गया था, लेकिन दूसरी गोली दोनों आँखों के दरमियान दिमाग तक जाने की बजाय उसकी ज़ुबान में जा लगी थी। इसीलिए उसने मरने में इतनी देर लगाई और उसके मरे हुए जिस्म पर लगी तीसरी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गई। मैंने उस शेर की ज़बान काटी और उसे धूप में खुश्क होने के लिए रखा ताकि उसे दीवार पर सजा सकूं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा गाफिल हुआ, एक गिद्ध उस ज़बान को ले उड़ा। शेर के मरने और हमारे साकित खड़े रहने का मुकम्मल दौरानिया सिर्फ कुछ मिनट का था। अगर हम यूं साकित ना रहते तो वो शेरनी हमें ज़रूर मार गिराती। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मौके पर माहीना की बहादुरी की दाद ना देना नाइंसाफ़ी होगी। वो बिला खौफो ख़तर मेरी हिदायत के मुताबिक साकित खड़ा रहा। मेरा एक दोस्त कैप्टन जी भी एक दिन अपने एक बंदूक बरदार लड़के के हमराह शेर के शिकार पर निकला। तकरीबन इसी तरह ज़ख्मी शेर उनकी तरफ बढ़ा और वो लड़का बदहवास होकर भागा और इसकी कीमत कैप्टन जी को अपनी जान से चुकानी पड़ी कि ज़ख्मी शेर ने उसे ज़िंदा चीर दिया। माहीना मुझे वहीं छोड़कर आसपास के इलाके में कुछ कबायली लोगों को ढूंढने गया ताकि उनकी मदद से हम शेर की खाल उतरवाएं और शेर को वापस कैंप तक ले जाएं। मैं भी इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा और थोड़ी दूर मुझे एक ज़ेबरा की अधखाई लाश दिखाई दी। उसके घसीटने के निशानात से पता चला कि उन्हीं शेरों ने उसे मार कर खाया होगा। वहाँ से तकरीबन 1 मील दूर वो शेरनी गमज़दा हालत में एक जगह लेटी थी और उसके पास वाइल्ड बीस्ट हिरन आराम से उसकी परवाह किए बगैर गुजर रहे थे। मेरे जी में आई कि उस शेरनी को भी मार गिराऊं, लेकिन मुश्किल ये थी कि अब शेर की लाश के ऊपर गिद्ध मंडला रहे थे। अगर मैं शेरनी के करीब जाता तो कुछ ही मिनटों में वो शेर को खा जाते और उसकी खाल भी तबाह बर्बाद हो जाती। अब मैं वापस आकर शेर की निगरानी पर बैठ गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि शेर की आंखों के दरमियान फायर करना हमेशा कामयाब नहीं होता। अब शेर के ज़ख्मों का मुआयना करते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उसके सर की साख्त ऐसी है कि गोली दिमाग की बजाय हलक में जा लगती है। अब वहाँ बैठा बैठा मैं आइंदा की हिकमत अमली तय करने लगा कि अगली बार कहाँ निशाना बांधा जाए, और तकरीबन 14 दिन बाद मेरा ये लाया अमल काम भी कर गया। लेकिन इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। मैंने कोशिश की कि उस शेर की खाल उतारूं, लेकिन उस शेर में बहुत चर्बी थी और मेरे अनाड़ीपन से वो ख़राब हो जाती। माहीना उस शेर की चर्बी अच्छे दामों बेच सकता था, क्योंकि मकामी कबायली लोगों में शेर की चर्बी जोड़ों के दर्द की मालिश और दूसरी बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल होती थी। बहरहाल मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी खाल उतारता रहा। कुछ घंटों में खाल उतर गई, लेकिन माहीना का अभी तक कहीं कोई पता ना था। रात हो रही थी और जानवरों की आवाज़ें तेज़ हो रही थी। मेरे सर पर गिद्ध मंडला रहे थे और मैं इस जंगल में अकेला एक शेर की लाश के सरहाने बैठा था। हर आहट पर मैं चौंक पड़ता
وہ انتہائی اعصاب شکن گھنٹے تھے۔ آخر ماہینہ 6 برہنہ جسم قبائلیوں کے ساتھ آ گیا اور بتایا کہ وہ راستہ بھول گیا تھا۔ جب ہم لوگ واپس کیمپ پہنچے تو پو پھٹ رہی تھی۔ میں نے شیر کی کھال پر راکھ ملی اور ایک لکڑی کے تختے پر کھینچ کر باندھا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ اس رات ہمارے کیمپ میں جب آگ کا الاؤ روشن ہوا تو سب لوگ بہت خوش تھے اور ماہینہ خوب بڑھ چڑھ کر شیر کے شکار کی داستان سنا رہا تھا، اور بہادری میں اس نے مجھے عظیم شکاری بہرام سے بھی زیادہ بہادر ثابت کر دیا۔ اگلے باب کا عنوان ہے بدقسمتی کا مارا کارواں۔ شیروں کی جوڑی والی مہم جوئی کے کچھ عرصے بعد ہی کاپیتی میدان کے سرے تک ریلوے لائن کی پٹڑی بچھ گئی اور اب یہاں ایک اسٹیشن بنانا تھا۔ تو اب یہ ہمارا جز وقتی ہیڈ کوارٹر تھا۔ ابھی اس نئی جگہ ہمیں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ایک 4000 آدمیوں کا قافلہ اندرونی علاقوں سے بہت سارا ساز و سامان اور کھانا لے کر آیا۔ یہ سامان انہیں ساحل تک لے کر جانا تھا اور وہاں سے ایک سکھ رجمنٹ تک پہنچانا تھا جو اس وقت سوڈان میں باغیوں کا سر کچلنے کے بعد وطن واپس جا رہی تھی۔ ان کلیوں کی کثیر تعداد باسوگا تھی، لیکن اس کے ساتھ یوگینڈا کے لوگ اور اونورو قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان میں سے کسی بھی قبائلی نے آج تک ٹرین کا انجن نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ایسی کسی ایجاد کے بارے میں سنا تھا۔ وہ جوک در جوک ٹرین کے انجن کے گرد جمع ہوتے گئے اور تیز تیز آوازوں میں حیرت کا اظہار کرتے رہے اور گھوم پھر کر اسے چاروں طرف سے دیکھتے رہے۔ میں ان کی دلچسپی کے لیے ٹرین انجن کے چبوترے پر چڑھا اور انجن کی سیٹی بجائی اور بھاپ اڑائی۔ آنن فانن تمام قبائلی خوف کے مارے زمین پر لیٹ گئے اور پھر چیختے چلاتے جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ بھگدڑ تب تک مچی رہی جب تک میں نے انجن مکمل بند نہیں کر دیا۔ پھر دھیمے دھیمے ان کا تجسس ان کے خوف پر غالب آ گیا اور وہ آہستہ آہستہ انجن کے آس پاس منڈلانے لگے۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ وہ کوئی گزند پہنچانے والی زندہ بلا ہو۔ پھر ان کے 2 سرداروں نے ہمت جمع کی اور میری دعوت پر وہ ٹرین کے انجن میں بیٹھ کر میرے ساتھ کچھ میل دور خام مال لینے گئے۔ اس جادوئی سفر سے وہ بہت محظوظ ہوئے۔ اس قافلے کی روانگی کے فوراً بعد ہی طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں زمین دلدل بن گئی اور ریلوے لائن کا کام مکمل طور پر رک گیا۔ اس دھوپ میں تپتی ہوئی سیاہ زمین پر جب ایسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو کچھ ہی گھنٹوں میں بظاہر خشک نظر آنے والی زمین کیچڑ میں بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی اس پر چلنے کی کوشش کی جائے توازن برقرار نہیں رہتا اور آدمی کئی گز دور تک پھسلتا جاتا ہے اور کئی دن تک چوٹوں کو سہلانا پڑتا ہے۔ خشک ندی نالے جن میں کچھ گھنٹوں قبل پانی کی ایک بوند نہیں ہوتی ایسے بھر جاتے ہیں کہ پانی ایک سے دوسرے کنارے تک لہروں کی صورت میں باہر آنے لگتا ہے۔ کچھ دن ایسی طوفانی برسات کے بعد پورا علاقہ پانی میں ڈوب جاتا ہے اور چونکہ یہاں کوئی پل نہیں ہے اس لیے اس سیلابی علاقے میں سے گزرا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہنہ مشق مسافر بارشوں سے پہلے محفوظ ٹھکانوں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، ورنہ وہ کئی دن تک سیلابی پانی کے باعث کسی غیر محفوظ مقام پر پھنس سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بارش تھمتی ہے کچھ ہی دنوں میں سیلاب ختم ہو جاتا ہے اور ندی نالے پھر سے خشک ہو جاتے ہیں اور سورج کی حدت سے زمین تپ کر تانبے جیسی سرخ ہو جاتی ہے۔ ایک صبح جبکہ بارش کی وجہ سے کام ٹھپ تھا، میں اپنے خیمے سے نکلا اور ریلوے لائن کے 2 میل شمال کی طرف مجھے زیبروں کا ایک ریوڑ نظر آیا۔ میرا مدت سے یہ خواب تھا کہ کسی زیبرا کو زندہ پکڑوں اور اپنا پالتو بناؤں۔ میں نے سوچا کہ آج ایک اچھا موقع ہے، کام بند ہے، میں اپنے مزدوروں کو اس کام پر لگا سکتا ہوں کہ چاروں طرف سے ریوڑ کو گھیرے۔ زمین دلدلی ہے، زیبرا بھاگتے پھسلتے جلد ہی تھک جائیں گے اور کوئی نہ کوئی تو ہمارے چنگل میں پھنس ہی جائے گا۔
میں نے اس شکار کے لیے 1 درجن پھرتیلے ہندوستانی کلی چنے جو بہت جوش و خروش سے آگے بڑھے اور زیبرا کے ریوڑ کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے۔ زیبرا گھبرا کر ادھر سے ادھر بھاگتے، حتیٰ کہ ہم انہیں کافی ریتلی اور دلدلی زمین پر لے آئے جہاں وہ جلد ہی بے بس ہو گئے۔ ہم نے کچھ نوجوان زیبروں کا پیچھا کیا اور ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ انہیں زمین پر گرا کر ہم ان کی گردنوں پر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں کیمپ سے باقی لوگ مضبوط رسیاں لے کر آئے جن سے انہیں باندھا گیا۔ اب انہیں ہم کیمپ کی طرف دھکیلنے لگے، لیکن وہ بہت زیادہ مزاحمت کر رہے تھے اور آگے بڑھ کر نہ دیتے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ان 6 نوجوان زیبروں کو لے کر ہم فاتحانہ انداز سے کیمپ میں داخل ہوئے جہاں انہیں مضبوطی سے درختوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس سارے عمل میں ہمیں کوئی 2 گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔ پکڑے گئے 6 میں سے 3 زیبرے میں نے اپنے لیے رکھے اور 3 سرفیسنگ انجینئر کو دیے جس کے آدمیوں نے شکار میں میری مدد کی تھی۔ میرے 2 زیبرے تو جلد ہی مر گئے۔ تیسرا جو کہ ابھی 2 سال کا تھا وہ بچ گیا اور قید میں بھی پھلتا پھولتا رہا۔ شروع میں تو وہ بہت ہی بد مزاج تھا، آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کو نہ صرف 2 لتیاں جھاڑتا بلکہ کاٹتا بھی تھا۔ ایک دفعہ مجھے بھی اس نے سینے پر اپنے دونوں اگلے پیر جما کر بری طرح سے زمین پر گرا دیا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تند مزاجی میں کمی آ گئی اور اب وہ رسی کے پیچھے آرام سے چلنے لگا، بالٹی سے پانی بھی پی لیتا اور میرے ہاتھ سے دانہ بھی کھا لیتا۔ اس کی رسی کافی دراز تھی اور وہ کیمپ میں گھوم پھر کر گھاس چرتا رہتا۔ ایک سپہر میں کیمپ کام سے واپس آیا تو وہ زیبرا غائب تھا۔ میں نے پریشانی میں اسے ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ آج صبح زیبرا کا ایک ریوڑ کیمپ کے پاس سے گزرا۔ اپنے بھائی بندوں کو دیکھ کر میرا زیبرا ہیجانی کیفیت میں ان کے پیچھے دوڑا اور اتنی طاقت لگائی کہ کھونٹے سے چھوٹ کر بھاگتا بھاگتا گلے میں بندھی رسی سمیت اس ریوڑ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میرے پالتو زیبرا کے فرار کے کچھ دنوں بعد ہی وہ قبائلی لوگوں کا بڑا سا کارواں سکھ رجمنٹ کو ساحل پر پہنچا کر وطن واپسی پر پھر ہمارے پاس ٹھہرا، لیکن اب ان میں ایک خوفناک تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کا ہنسنا، کھیلنا، الہڑ پن سب ختم ہو چکا تھا۔ مدکوک اور لاغر حالت میں وہ گھسٹتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ پیچس کی خوفناک وبا نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ غالباً نیا کھانا کھانے سے ہوئی جس کے وہ عادی نہ تھے۔ ابھی تک وہ اپنے گھروں میں سادہ غذا کھاتے تھے جو زیادہ تر جنگلی کیلوں پر مشتمل تھی جس سے وہ مشروب بھی بناتے تھے۔ قافلے کی صفیں بری طرح سے تباہ ہو گئیں، سینکڑوں آدمی راستے میں مر چکے تھے، بہت سے مرنے کے لیے راستوں میں پڑے تھے۔ یہ موزوں ترین کی بقا کی جنگ تھی۔ جو مضبوط اور صحت مند تھے وہ آگے چلتے جا رہے تھے اور کمزور، لاچار اور بیمار چل نہیں سکتے تھے، وہ بے یار و مددگار موت کے انتظار میں گرے پڑے تھے۔ اس قافلے میں صرف ایک یورپی آدمی تھا جو انتھک کوشش کر رہا تھا کہ بیماروں کی مدد کرے، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا جبکہ باسوگا خود اپنے بھائی بندوں کی بیماری اور موت سے بالکل لا تعلق نظر آتے تھے۔ 13 فلاقت زدہ قبائلی میرے خیمے کے قریب ڈھے گئے۔ ان میں اٹھنے کی بالکل سکت نہ تھی۔ میں نے فوراً ایک بالٹی پانی ابالا، اس میں خشک دودھ کے پیکٹ ملائے اور ایک بوتل برانڈی کی ملائی اور ان فلاقت زدہ انسانوں کو پلانے کی کوشش کی۔ کچھ تو قریب المرگ تھے کہ پانی ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے لب کچھ گھونٹ لینے کے بعد ہلے اور انہوں نے مجھے بوانا بوانا یعنی آقا آقا کہا اور تشکر کا اظہار کیا۔ ان میں سے 6 لوگ اسی رات مر گئے، البتہ باقی 7 میری 15 دن کی تیمارداری سے بالکل بھلے چنگے ہو گئے۔ جیسے جیسے ہمارا کیمپ آگے بڑھتا میں انہیں ٹرک پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا، حتیٰ کہ وہ اتنے صحت مند ہو گئے کہ واپس پیدل مسافت سے اپنے وطن لوٹ سکے۔ وہ میری دیکھ بھال کے بہت احسان مند تھے کہ انہیں دوبارہ زندگی مل گئی تھی۔
جس دن یہ فلاقت زدہ لوگ مجھے اپنے خیمے کے پاس ملے، اس کے اگلی دن مجھے پتھریلے دریائے ایتھی کے علاقے میں خچر پر سوار ہو کر معائنہ کرنے جانا تھا تاکہ خام مال کا تخمینہ لگایا جا سکے جو ایک عارضی پل بنانے میں ہمیں درکار ہوتا۔ یہ دریائے ایتھی کا ہی ایک معاون دریا تھا، لیکن اس میں بکثرت پتھر ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اس کا نام پتھریلا دریائے ایتھی رکھ چھوڑا تھا۔ میں اپنے نوکروں کو باسوگا مریضوں کی دیکھ بھال کی ہدایات دینے کے بعد اپنے کام سے آگے بڑھا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں سے کارواں واپس آ رہا تھا۔ اس راستے پر موت کی بربریت کا میں آنکھوں دیکھا گواہ تھا۔ ہر 100 گز پر مجھے پھولی ہوئی تعفن زدہ لاشیں نظر آتی جو کسی نہ کسی بدقسمت کولی کی ہوتی جو تھک کر گر گیا اور اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھیں اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھتا دیکھتے دیکھتے آخرکار ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اس راستے پر اس قافلے کے سرداروں کو میں نے ٹرین کی سیر کروائی تھی۔ اس دن یہ لوگ کتنے پرجوش اور خوش و خرم تھے، اور اب موت نے ان کی صفوں کی صفیں خالی کر دیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی لاغر کلی جو چلنے سے قاصر تھا، اپنے آپ کو گٹھری کی طرح اپنے سرخ رنگ کے کمبل میں لپیٹ کر سڑک کے کنارے پڑا تھا۔ اس میں ابھی جان باقی تھی، شاید وہ سستا کر تھوڑا بہتر ہو جاتا، لیکن اس کا ایک ساتھی جس کی نظر اس سرخ کمبل پر تھی آگے بڑھا اور مرتے ہوئے شخص کو ایسے کمبل سے نکال پھینکا جیسے سامان کی گٹھری زبردستی کھول دی جائے۔ اب اس بے رحم آدمی نے کمبل سنبھالا اور آگے چل دیا۔ مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ میں نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور اپنا گینڈے کی کھال سے بنا کوڑا لہراتے ہوئے اس لالچی بدماش کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں خچر سے اترا، اس نے اپنی نیام میں سے ایک چھری نکالی، لیکن جب میں نے اس کی طرف اپنی رائفل سیدھی کی تو وہ جان بچا کر دوسری سمت کو بھاگنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور بندوق کی نوک پر اشاروں سے سمجھایا کہ وہ اپنے مرتے ہوئے ساتھی کا کمبل واپس کرے اور اسے دوبارہ احتیاط سے اس کے کمبل میں لپیٹے۔ آخرکار اسے میری بات مانتی بنی اور اس نے افسردگی اور جھنجھلاہٹ میں وہ کمبل اس جاں بلب آدمی کو اوڑھایا۔ اب میں اس بدماش کو اپنے ساتھ قافلے کے مرکزی دھارے کی طرف لے کر گیا اور اس کے سردار سے اس کی شکایت لگائی اور اس بے رحم چوری کے لیے اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کروائی۔ اس چھوٹے سے مکافاتی انصاف کے بعد میں واپس پتھریلے ایتھی دریا کی طرف روانہ ہوا۔ قافلے کے پڑاؤ سے کچھ ہی دور مجھے ایک خوش چشم افریقی ہرن نظر آیا جس کے سر پر 2 شاندار سینگ تھے۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر کچھ باسوگا لوگ بھی میرے پاس آ گئے۔ وہ جان گئے کہ میں کوئی جانور شکار کرنے والا ہوں اور میرے طفیل انہیں بھی کچھ گوشت نصیب ہو جائے گا۔ میں کوہنیوں کے بال زمین پر لیٹ گیا اور گھاس کے مٹھوں میں چھپتا چھپاتا رینگتا ہوا اس ہرن کے کافی قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے نشانہ باندھا اور گولی چلائی، وہ ہرن موقع پر ڈھے گیا۔ ابھی وہ ہرن گرا ہی تھا کہ باسوگا اس پر جھپٹ پڑے اور فوراً اس کا پیٹ کھول دیا اور گوشت کے بڑے بڑے لوتھڑے نوچ کر کھانے لگے اور اس ہرن کا گرم گرم خون چلو بھر بھر کر پینے لگے۔ اس ضیافت کے بعد میں نے 2 باسوگا آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ وہ ہرن کا سر اور ایک ران اٹھا کر میرے ساتھ کیمپ تک چلیں۔ جب ہم اپنے پڑاؤ کے قریب پہنچے تو اچانک ایک گومڑیلا سور جس کے دانت بڑے اور خمدار تھے میرے خچر سے ٹکرایا۔ میں نے فوراً اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ باسوگا بہت خوش ہوئے اور فوراً اس سور کا سر کاٹ کر میرے حوالے کیا۔ اسی وقت میرے کارندے بھی میرا خیمہ لے کر پہنچ گئے اور چونکہ یہ سب خوش اعتقاد مسلمان تھے، میرے سامنے پڑے سور کو دیکھ کر کراہت کا اظہار کرنے لگے۔ میں اس رات خشک پتھریلے ایتھی دریا کے کنارے خیمہ زن ہوا اور آس پاس کا جائزہ لیا۔ دریا ابھی تو خشک تھا، لیکن کبھی بھی طوفانی بارش اس میں سیلابی کیفیت پیدا کر سکتی تھی، اس لیے اس جگہ پر 40 فٹ کا لوہے کا پل نما ڈھانچہ بنانا ضروری تھا۔ اگلی صبح سویرے میں نے ریلوے پٹری کے آخری سرے کی جانب دوبارہ سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ مقام پڑا جہاں کل قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اب وہ وہاں سے کوچ کر چکے تھے، لیکن اس جگہ آج 12 نئی قبریں نظر آ رہی تھیں۔
جنہیں اس وقت تک لکڑ بھگے کھول چکے تھے۔ مجھے ابکائی آنے لگی اور میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ اس جگہ سے جلد نکل جاؤں۔ جب میں کیمپ تقریباً واپس پہنچ گیا تو مجھے راستے میں گھاس پر لیٹا ہوا ایک سانپ نظر آیا۔ دھوپ میں اس کی سبز اور سنہری جلد چمک رہی تھی۔ میں آہستگی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے مجھے نظر انداز کیا۔ شاید وہ اتنا کھانا کھا چکا تھا کہ اس سے ہلنا جلنا مشکل تھا۔ وہ مکمل حالت غنودگی میں تھا۔ میں نے اس کے سر پر گولی ماری اور اس کا جسم یک لخت ایک گچھے میں سمٹ گیا۔ اسے سیدھا کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے سانپ اپنے مضبوط اور لمبے پٹھوں کی مدد سے اپنے شکار کو دبوچ کر اتنا بھینچتے ہیں کہ جان ہی نکل جاتی ہے۔ اس کی کھال اتارنا اس کے بعد کافی آسان تھا، لیکن اس کی کھال کے وہ رنگ جو اس کی موت کا باعث بنے اس کی جان نکلتے ہی اڑ گئے اور اس کی مردہ کھال میں سنہرا رنگ سفید اور سبز رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگلے باب کا عنوان ہے دریائے ایتھی پر ایک دن۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ریلوے لائن کا کام تیزی سے مکمل ہو رہا تھا۔ ہر روز ریل کی پٹری کا سرا 1 یا 2 میل آگے بڑھتا تھا۔ 24 اپریل کو ہم پتھریلے ایتھی دریا کے کنارے تک پہنچ گئے اور یہاں پر ایک عارضی کیمپ بنایا گیا۔ اس وقت لوہے کے عارضی پل کو خشک ایتھی دریا میں کھڑا کیا جا رہا تھا۔ ابھی یہاں سے 8 میل دور دریائے ایتھی کے اوپر بھی ایک پل بنانے کا منصوبہ تھا۔ اس کے انتظامات اور بہترین جگہ کے انتخاب کے لیے مجھے دریائے ایتھی کے معائنے کے لیے جانا تھا۔ ایسی ایک موقع پر جب میں دریائے ایتھی کے کنارے پر اپنا خیمہ گاڑنے میں مصروف تھا، مجھے کچھ فاصلے پر 2 یورپی خواتین درختوں کے سائے میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ میں دنگ رہ گیا۔ یہ جگہ محفوظ نہ تھی اور کوئی بھی شیر ان پر حملہ کر سکتا تھا۔ میں لپک کر ان کی مدد کو پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ امریکی مشنری ہیں اور اپنی جائے تقرر کی طرف سفر کر رہی ہیں اور یہاں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ ان کے کلی ان کے پیچھے پیچھے ان کا ساز و سامان لے کر آ رہے تھے، لیکن شاید راستے میں بارش کے سبب ان کو تاخیر ہو رہی تھی۔ ایک تو بارش سے راستہ دلدلی ہو گیا ہوگا، دوسرا بارش کی وجہ سے سامان بھی گیلا ہو کر اور بھاری ہو گیا ہوگا۔ دور دور تک ان کلیوں کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ان حالات میں میرا وہاں موجود ہونا ان خواتین کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ تھکان اور بھوک سے بے حال تھی۔ میں نے اپنا خیمہ ان کو آرام کے لیے دیا اور جو کچھ بھی کھانے کا انتظام اس ویرانے میں ان کے لیے کر سکتا تھا کیا۔ اس خطرناک اور خستہ حال سفر کے باوجود ان خواتین کا اپنے خود ساختہ تبلیغی مشن کے بارے میں جوش و خروش قابل تحسین تھا۔ رات گئے، ان خواتین کے کلی بھی پہنچ گئے اور اگلی صبح انہیں الوداع کہنے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا اور سارے علاقے کا جائزہ لیا۔ جہاں جہاں ممکنہ پل کی تعمیر ہو سکتی تھی اسے اچھی طرح سے لکھ لیا۔ پھر میں نے ان ممکنہ جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ چنی اور اپنا خیمہ وہاں لگا لیا تاکہ 1-2 دن میں تمام پیمائش کر لوں۔ پانی کو عبور کرنے اور پل بنانے کی جو جگہ میں نے چنی تھی، میرا پیمائشی آلہ تھیوڈلائٹ جو زمینی سروے میں استعمال ہوتا ہے، مجھے ٹھیک طرح سے وہ پیمائش نہیں دے رہا تھا جو پل بنانے کے لیے ضروری تھی۔ کسی نہ کسی وجہ سے زاویوں کی پیمائش سیدھی نہیں آ رہی تھی۔ بہت دفعہ کوشش کی لیکن ہر دفعہ وہی نتیجہ، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ تھی۔ تو میں نے تمام زاویوں کی پیمائش دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ جا کر معلوم ہوا کہ میرے نقشہ جات میں ایک عدد غلط چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ جب میں نے اپنی پیمائشوں کا کلیہ لگایا تو تمام معاملات درست ہو گئے اور میرا کام تسلی بخش طریقے سے مکمل ہو گیا۔ اب اس کام کو بطریق احسن پورا کرنے کے بدلے مجھے کچھ تفریح کی ضرورت تھی اور کام کی تھکاوٹ مٹانے کے لیے میں نے دریائے ایتھی کے اس پار ببر شیروں کے شکار کا ارادہ کیا۔ یہ دریا جو اس مقام سے تقریباً شمال کی جانب بہتا ہے، بحر ہند میں شامل ہونے سے پہلے یہ مشرق کی طرف مڑتا ہے اور اس طرح یہ ایتھی میدانوں کی قدرتی سرحد کا کام دیتا ہے۔ کانٹے دار اور سخت لکڑی کے درخت قطار در قطار اس کے کناروں پر اگے ہیں۔ کہیں کہیں درختوں کی یہ پٹی کافی تنگ ہے اور کئی جگہوں پر
یہ 1/4 میل چوڑی ہے۔ بعض جگہوں پر پانی کا دھارا بھی تنگ ہو جاتا ہے اور کہیں کہیں اس کا بہاؤ کافی چوڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے کچھ ایسی جگہیں نظر آئیں جہاں کنارے کافی چوڑے تھے اور پانی سرکنڈوں اور افریقی گھاس سے ڈھکا ہوا تھا، اور کناروں پر بہت سی جگہ خالی تھی جہاں کوئی کانٹے دار جھاڑیاں نہیں تھیں۔ یہ جگہ ببر شیروں کے آرام کے لیے مثالی تھی۔ میرے خیال میں پانی پینے کے بعد وہ اس جگہ آرام کرتے ہوں گے۔ نشانات کا جائزہ لینے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ شیر یہاں کثرت سے آتے تھے اور کھا پی کر بلا خوف و خطر آرام کرتے تھے کہ اب تک اس علاقے میں انہوں نے کوئی شکاری نہیں دیکھا تھا۔ میں کام سے کافی تھک چکا تھا، اس لیے خچر پر سواری شروع کی۔ شکار کی تمام مہمات میں پیدل مسافت کو زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ ماہینہ اور 6 مقامی قبائلی افراد بھی میرے ہمراہ تھے۔ قبائلی افراد کا کام ہنکار کرنا تھا، یعنی شور مچانا تاکہ جانور بھاگیں۔ ہم سب لوگ جلدی جلدی دوپہر کا کھانا کھا کر دریا کے بائیں کنارے کی طرف چل پڑے۔ زمین بہت پتھریلی تھی اور مجھے گمان تھا کہ اچانک کوئی شیر جھاڑیوں میں سے نکل آئے گا، اس لیے میں پیدل ہی چلتا رہا۔ 6 میل پیدل چلنے کے بعد بھی مجھے کوئی شیر نظر نہ آیا تو میں واپس خچر پر سوار ہو گیا۔ اب میں سب سے آگے تھا اور ماہینہ اور باقی قبائلی چیختے چلاتے تالیاں بجاتے میرے پیچھے آ رہے تھے کہ ان تمام آوازوں سے ڈر کے شیر جھاڑیوں سے باہر آ جائے اور میں فوراً گولی چلا سکوں۔ اب ہم زیادہ گھنے جنگل میں تھے۔ مجھے لگا کہ جیسے جھاڑیوں میں کوئی جانور حرکت کر رہا ہے۔ میں نے اونچا ہو کر دیکھا تو ایک شیرنی بھاگتی ہوئی نظر آئی اور اس سے آگے ایک اور شیرنی بھاگ رہی تھی۔ میں فوراً خچر سے اترا اور پیچھے والی شیرنی پر نشانہ باندھا۔ جیسے ہی میں ٹریگر دبانے لگا، اچانک ایک سیاہ عیال والا ببر شیر بھی ان کے پیچھے دوڑا اور میں نے اس پر گولی چلا دی۔ اس کی پرزور گڑگڑاہٹ سے ثابت ہوا کہ وہ گولی کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے ہانکا کرنے والے قبائلیوں کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ گھاس اور درختوں کی اوٹ میں ہم لوگ بے آواز شیر کی سمت بڑھنے لگے۔ سب کی نگاہیں زخمی شیر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تقریباً 15 منٹ تک ہم یوں ہی چلتے رہے۔ ایک قبائلی کو شیر کا سر کچھ سرکنڈوں میں چھپا نظر آیا۔ وہ وہاں چپ چاپ لیٹا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ماہینہ کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو جہاں وہ کھڑے تھے کھڑے رہنے کی ہدایت کی۔ میں اور ماہینہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت درخت پر چڑھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ گھنی جھاڑیوں میں سے میں شیر کو نہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس پر گولی چلا سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر ہی آ جائے گا۔ ہر لمحہ یہ خیال تھا کہ وہ شیر مجھ پر پل پڑے گا۔ تاہم ابھی تک یہ حوصلہ افزا بات تھی کہ مجھے شیر کی ہرراہٹ یا کوئی حرکت سنائی نہیں دی تھی۔ وہ میری موجودگی سے لا علم تھا۔ آخر ایک درخت کی اوٹ سے ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں کوئی 20 گز کے فاصلے پر وہ شیر لیٹا ہوا تھا اور اس کی نظریں دور اسی قبائلی پر جمی تھیں جس نے مجھے شیر کی جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ وہ قبائلی اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا اور شیر بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی آواز کیے بغیر آہستگی سے رائفل اٹھائی اور اسی درخت کی اوٹ سے شیر کے سر کی طرف نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ ایک دھماکے دار آواز کے ساتھ وہ اچھلا جیسے اس کے سر پر کوئی وزنی ہتھوڑا مارا گیا ہو، اور پھر ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح وہ زمین پر گر گیا۔ میں نے چلا کر قبائلیوں کو اطلاع دی کہ شیر کا شکار مکمل ہوا۔ وہ خوشی سے ہلہ کرتے باہر نکل آئے۔ میں نے انہیں محتاط رہنے کو کہا کہ آس پاس 2 شیرنیاں ابھی بھی ہو سکتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شیر کی لاش کے قریب جاتے، میں نے کافی دیر ہنکار کرنے والوں کو آس پاس کا علاقہ چھان مارنے کو کہا، لیکن ان شیرنیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب اطمینان سے ہم لوگ شیر کی کھال اتارنے لگے۔ پھر یہ کام ماہینہ کے سپرد کر کے میں کسی اور شکار کی تلاش میں نکلا کہ شاید کوئی اور شیر ہاتھ آ جائے۔ میں دریا کے انتہائی سرے تک گیا لیکن مجھے کوئی شیر نظر نہ آیا۔ ایک جگہ کوئی حرکت دیکھی تو میں اس شیر پر گولی چلانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن جب غور سے دیکھا
تو وہ گومڑیلا سور تھا۔ اس کے خمدار دانت بہت بڑے تھے، سو میں نے اس پر گولی چلا دی۔ گولی اسے چھو کر گزر گئی۔ میں اس کی طرف بھاگا اور 10 گز کے فاصلے سے گولی چلائی، پھر بھی نشانہ خطا ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے اپنی رائفل کا جائزہ لیا تو مہذب عدسہ تھوڑا اونچائی پر جمع تھا۔ اسے جلدی سے ٹھیک کر کے میں نے نشانہ باندھا اور اس بار وہ گومڑیلا سور ہلاک ہو گیا۔ اب شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ میں تیزی سے واپس چلنے لگا تاکہ ماہینہ تک پہنچ جاؤں۔ جب اس جگہ پہنچا تو ماہینہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے آوازیں دیں، ہوائی فائر کیے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چاروں ناچار میں واپس اپنے عارضی کیمپ کی طرف چلا جہاں اس رات پڑاؤ تھا۔ وہاں میں تقریباً آدھی رات کو پہنچا۔ دیکھا تو ماہینہ وہاں صحیح سلامت تھا اور شیر کی کھال صاف ستھری ایک چوکٹھے پر بندھی سوکھ رہی تھی۔ اب اسے ڈانٹنے کا کوئی جواز نہ تھا، لیکن بہرحال اسے اکیلے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگلے دن میں نے سامان باندھا، سور اور شیر کے سر میرے آدمیوں نے اٹھائے اور ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک اور انجینئر سے ملاقات ہوئی جو بولا، ہیلو، شاندار لائن کے لیے مبارک۔ میرا دماغ ابھی تک اس شاندار شیر کی طرف تھا جو کل شکار کیا تھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں بہت شاندار، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بولا، مجھے رینالڈو نے بتایا۔ کمال ہے، وہ تو میرے شکار سے پہلے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اسے کس نے بتایا؟ شکار؟ کون سا شکار؟ کیا تم میرے شیر کے شکار کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں تو؟ میں تو اس کوسی خط یا لائن کی بات کر رہا ہوں جو تم نے پل کی تعمیر کے لیے کھینچا ہے۔ ہم دونوں اس غلط فہمی پر بہت ہنسے۔ وہ کسی اور لائن کی بات کر رہا تھا اور میرے دماغ پر صرف افریقی لائن یا شیر سوار تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میری کوشش تھی کہ یہ پارٹ 1 گھنٹے کا ہوتا، لیکن میں تھک گئی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔